آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف یعنی ڈر سے، اور بھوک سے، اور مالوں میں کمی، اور جانوں میں اور پھلوں میں کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ صبر کرنے والے وہ ہیں جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہم اللہ کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ ان لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہوتی ہیں اور رحمت نازل ہوتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ آیات بہت اہم ہیں۔ آیت نمبر 155 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے، تمہارا امتحان لیں گے۔ اور قرآن کریم کی سورہ ملک کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا اس لیے کیا تھا کہ وہ تمہارا امتحان لے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ اس لیے جو زندگی ہے یہ آزمائش اور امتحانوں کا گھر ہے۔ یہاں ہر آدمی کو مختلف طرح کی تکالیف، پریشانیاں، آزمائشیں پیش آتی رہتی ہیں۔ آیت نمبر 155 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آزمائش کے 5 طریقے بیان فرمائے ہیں کہ ہم تمہیں ان 5 طریقوں سے آزمائیں گے۔ نمبر 1، خوف سے۔ ایک آدمی کو، مرد کو، عورت کو خوف لاحق ہوتا رہتا ہے مختلف چیزوں کا، جانوروں کا خوف، سانپ کا، چیتے کا، شیر کا، بچھو کا، وہ کاٹ نہ لے۔ اسی طرح اپنی موت کا خوف، کہیں مجھے موت نہ آ جائے، میرے پاس دولت ہے یہ ضائع نہ ہو جائے، چھین نہ جائے، عہدے سے برطرف نہ کر دیا جاؤں، یا کوئی شخص مجھے نقصان نہ پہنچا دے، چوری نہ کر لے، کوئی ڈاکہ نہ ڈال دے، کوئی میرے خلاف کسی کو برگلا نہ دے، کسی کی میرے خلاف ذہن سازی کوئی نہ کر دے۔ تو اس طرح کے طرح کے خوف آتے ہیں انسان کے دل میں۔ اور جب صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا اس وقت انہیں بڑا خوف کا سامنا کرنا پڑا کہ جی خاندان کے لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے، گھر والوں سے علیحدگی ہو جائے گی، علاقہ چھوڑنا پڑے گا، ہجرت کرنی پڑے گی، جنگیں لڑنی پڑیں گی، بڑی مشکلات پیش آئیں گی، اور ساری مشکلات پیش آئی بھی ہیں۔ آج بھی بہت سے مسلمانوں کو یہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ اگر ہم کسی دین کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں، یا کوئی دینی کام پورا کرتے ہیں، تو جو لوگ دین کی اہمیت نہیں جانتے بعض اوقات وہ مذاق اڑاتے ہیں، دوری اختیار کر لیتے ہیں اور اس کو برا سمجھتے ہیں۔ اس بات کا خوف بھی انسان کو ہوتا ہے کہ دین پہ عمل کروں گا تو پھر یہ مسائل کا سامنا مجھے کرنا پڑے گا۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، خوف بھی۔ اس خوف سے آدمی گزر جائے، اس خوف کو قبول کرے۔ اور اس کے بعد فرمایا دوسرا طریقہ آزمائش کا ہے بھوک۔ بھوک کا مطلب ہے کہ مسلمان روزہ رکھتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے، پریشان کرتی ہے۔ بعض اوقات بھوک لگتی ہے، روزہ تو نہیں ہوتا لیکن کھانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، یا پوری غذا انسان کو میسر نہیں ہوتی۔ جو متوازن غذا انسان کو کھانی چاہیے وہ عموماً بہت قیمتی اور مہنگی ہوتی ہے، جو مفلس اور تنگ دست لوگوں کو میسر نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اور اسی طرح بھوک کا مطلب یہ بھی ہے کہ بھوک لگی ہو، کس چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہو لیکن وہ چیز کھانا منع ہو، میسر نہ ہو، یہ بھی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ بعض کو بھوک لگتی نہیں بیماری کی وجہ سے، یہ بھی آزمائش ہوتی ہے۔ اور اسی طرح تیسرا طریقہ بیان ہوا رقص من الاموال، مالوں میں کمی کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ مال تھا، کم ہو گیا، چھین گیا، چوری ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، کسی نے مال لے لیا کر بطور قرض واپس نہیں دیتا، مال میں کمی ہو گئی۔ والانف، اور زندگی میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اکثر آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ زندگی کے شروع حصے میں خوشحال ہوتے ہیں اور آخر میں تنگ دست ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے۔ بعض لوگ شروع میں تنگ دست ہوتے ہیں، عمر کے آخری حصے میں یا درمیان میں خوشحال ہو جاتے ہیں۔ تو مالی کمی کا سامنا بھی انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کاروبار اچھا نہیں چلتا، سیل کم ہو جاتی ہے، کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، ملازمت سے انسان برطرف ہو جاتا ہے، مال میں کمی آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح مال میں چیزیں بھی شامل ہیں۔
جو چیزیں انسان کے پاس ہوتی ہیں بعض اوقات وہ چلی جاتی ہیں، اس کے پاس نہیں رہتی۔ اور اسی طرح والانفس، جانوں میں کمی کے ذریعے امتحان ہوتا ہے۔ جانوں میں کمی کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ کوئی عزیز قریبی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے، والد صاحب فوت ہو گئے، والدہ، شوہر، بیوی، اولاد، کوئی مخلص دوست، احباب، مرشد، استاد، کوئی مہربان شخص وہ فوت ہو جاتا ہے اور بڑی پریشانی پیش آتی ہے۔ یا اسی طرح جانوں میں کمی کا مطلب یہ ہے کہ بعض خاندانوں میں اولاد بہت کم ہوتی ہے، خوشحالی ہوتی ہے لیکن اولاد نہیں ہوتی، بچے بہت کم ہوتے ہیں۔ والثمرات، اور پانچواں طریقہ آزمائش کا پھلوں میں کمی ہے۔ پھلوں سے مراد فروٹ بھی ہیں کہ بعض علاقوں میں فروٹ اور یہ پھل ہوتے ہی نہیں، آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں وہ لوگ۔ الحمدللہ پاکستان میں بہت پھل ہوتے ہیں، اس لحاظ سے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور بعض اوقات پھلوں میں کمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھل تو بازار میں ہوتے ہیں لیکن بعض غریب لوگ صرف خرید کے کھا نہیں سکتے، یا کوئی آدمی باغ لگاتا ہے پھل کا تو پھل کم ہوتا ہے اور باغ پھلاور نہیں ہوتا، اس کی قیمت صحیح نہیں لگتی، یہی پھلوں میں کمی کا مطلب ہے۔ اسی طرح پھلوں میں کمی سے مراد بعض مفسرین نے نتائج لیے ہیں کہ انسان کسی بھی کام کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مثلا اولاد کی پرورش تربیت کرتا ہے لیکن نافرمان نکلتی ہے، فرمانبردار نہیں نکلتی۔ کاروبار پہ بہت محنت کرتا ہے لیکن نتیجہ نہیں ملتا۔ ملازمت کی جگہ بہت کام کرتا ہے لیکن وہاں سے حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی پھل ہیں اور ثمرات ہیں، ان میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح کی پریشانیاں پیش آئیں تو سب سے پہلے ہمیں ایک تو صبر کرنا چاہیے۔ بشیر الصابرین، فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجیے۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ انہیں جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر کوئی چیز ہماری چلی گئی ہے، ہمارے پاس نہیں رہی، کوئی بات نہیں، ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہم نے بھی اللہ کے پاس ہی جانا ہے، تو جب ہم نے بھی جانا ہے تو پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس میں سب مصیبتیں شامل ہیں۔ کسی کی کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو آدمی یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی آدمی کوئی بہت پہلے نقصان ہوا تھا، تکلیف پریشانی پیش آئی تھی اور اس نے پھر انا للہ پڑھ لیا تو جتنا پہلے صبر کرنے پہ اجر ملا تھا اتنا ہی اجر اب بھی ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں صبر کرنے والے، ان پہ اللہ تعالیٰ کی عام رحمتیں، عنایتیں، خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہم بتا دیا کہ میں تمہارا امتحان لوں گا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں چاروں طرف آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں پیش آ رہی ہیں۔ تو ہر آدمی مصیبت پریشانی کے لیے تیار رہے، مانگے نہیں، اللہ سے عافیت مانگے کہ اللہ مجھے عافیت عطا فرما، اپنی پناہ عطا فرما، ہر نقصان سے، شر سے میری حفاظت فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اے اللہ، میں ظاہری اور باطنی تمام فتنوں اور آزمائشوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو اس لیے ایک تو آدمی یہ دعا کرے، اور نمبر دو، اگر کوئی مصیبت آ جائے تو پھر مصیبت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک مصیبت ہوتی ہے جو، بلکہ اکثر مصیبتیں وہ ہوتی ہیں جو انسان کے اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے آتی ہیں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب کوئی منافق بیمار ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے شفا عطا فرما دیتے ہیں تو اس کی مثال اونٹ جیسی ہوتی ہے کہ وہ نہیں جانتا اس کے مالک نے اس کا پاؤں ٹانگ کیوں باندھی تھی، کیوں کھول دی، اسے نہیں پتہ۔ اور جو مومن ہوتا ہے وہ آئندہ زندگی میں اس بیماری سے سبق حاصل کرتا ہے، اس کے لیے وہ نصیحت ہوتی ہے کہ مجھے بیماری کیوں پیش آئی تھی، میری اس میں کیا کوتاہی تھی، کیا میں نے غلطی کی تھی۔ تو ہر مصیبت پریشانی جو بندے کے اختیار سے آتی ہے تو اس میں غور فکر کرنا چاہیے۔ اگر اپنی کسی بے احتیاطی کی وجہ سے آئی ہے، بدعملی کی وجہ سے آئی ہے، تو آدمی آئندہ اس بدعملی سے، اس بے احتیاطی سے، اس نقصان دہ چیز سے پرہیز کرے۔ مثلاً جیسے گزرا ہے کہ مال میں کمی ہو جاتی ہے، تو مال میں کمی اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ انسان فضول خرچی کرتا ہے، اللہ کے احکام کے مطابق استعمال نہیں کرتا۔ اسی طرح جو خوف ہوتا ہے اپنی کسی ذاتی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، کوئی جرم کیا، کسی کو ناحق ستایا، تنگ کیا، ظلم زیادتی کی، اب اس کی طرف سے انتقام کا خوف انسان کو ہوتا ہے، پولیس کا خوف ہوتا ہے۔ ایسی غلطی ہو جائے تو انسان توبہ کرے، میں آئندہ کسی کو بلا وجہ پریشان نہیں کروں گا۔ پھر میں نے بتایا مالی کمی کبھی فضول خرچی کی وجہ سے ہوتی ہے، بد تدبیری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ انسان ان سب چیزوں کے بارے میں دین کا علم حاصل کرے، اور جس چیز کے بارے میں دین نے جو تعلیمات دی ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے۔ ہاں جو تکالیف غیر اختیاری ہیں
ہمارے اختیار میں نہیں ہے. کسی کی وفات ہو گئی ہے، خدا خواہ چور نے چوری کر لی ہے، ڈاکو نے ڈاکہ ڈال لیا، کسی آدمی نے دھوکہ دے دیا ہمیں اور مال چلا گیا ہے، بغیر کسی کوتاہی کی بیماری آ گئی ہے، تو پھر اس وقت صبر کرنا چاہیے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے شکوہ شکایت کے الفاظ نہ کہے کہ پتہ نہیں یہ دنیا بھر کی تکالیف ہم پر ہی کیوں آ رہی ہیں، باقی لوگ تو سارے خوش ہیں. ایسا نہ کہیں، اس لیے کہ دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات آدمی یہ سوچے کہ یہ جیسے تکلیف آئی ہے یہ عارضی ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی. جیسے رات کے بعد دن آتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، اندھیرے کے بعد روشنی ہوتی ہے، اسی طرح تکلیف کے بعد، پریشانی کے بعد اللہ تعالیٰ راحت اور سکون بھی عطا فرما دیتے ہیں. تو بہرحال صبر عظیم اللہ کی نعمت ہے اور کامیاب زندگی کے اصولوں میں سے اہم ترین اصول ہے. جس آدمی کو جو تکلیف پریشانی پیش آئی ہو، اس کے بارے میں جو دین کی تعلیمات ہیں وہ پڑھنی اور سننی چاہیے تاکہ غم ہلکا ہو سکے. کسی کوئی اور پریشانی میں مبتلا ہو، اس کو طعن و تشنیع کے بجائے کہ آپ کو پہلے منع نہیں کیا تھا یہ کام نہ کریں، تو اس کا نتیجہ تو یہی ہونا تھا. ایسی باتیں کہنے کے بجائے اس کو صبر کے فضائل، آیات اور حدیث سنائیں تاکہ اس کی پریشانی کم ہو. اسی لیے شریعت نے تعزیت رکھی ہے، کسی کے یہاں فوتگی ہو جائے تسلی دیں، بیمار ہو جائے اس کی عیادت کریں، تسلی کے الفاظ کہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.